گھر میں مغرب کی نماز کے 3 رکعت فرض کی نیت باندھی، تھوڑی دیر بعد میری خالہ بھی آئی اور 2 یا 3 فٹ فاصلے پر آ کر میرے برابر 12 رکعتوں کی نماز بھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ حج بدل نہ کرے تو بہتر ہے۔ حج بدل وہ کرے جو پہلے اپنا کر چکا ہو۔ اگر وہ غریب ہے، اس کو کبھی حج ہونا ہی نہیں تو کر سکتا ہے۔ جدے والے لوگ جو ہیں جب بھی آئیں تو عمرہ لازمی نہیں ہے، اور عمرے میں طواف الوداع بھی لازمی نہیں ہے۔ نکاح پہ نکاح کیا جائے تو وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ جو شامل ہیں وہ بھی گناہگار ہیں۔ اگر رمضان کے روزے عورت سے قضا ہوئے ہیں تو بعد میں ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتی ہے۔ جو لوگ نکاح پہ نکاح کر ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں۔ غوثیہ سلطانہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ ایک عورت جو سالوں سے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی تھی، طلاق مل گئی، فوراً دوسری شادی ناجائز ہے جب تک عدت نہ گزرے۔ وہ قرآن کھولو اور بال نکل آئے، سب جھوٹے خواب ہیں۔ لوگ ایسے گھڑتے رہتے ہیں۔ میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے، 1 سال ہو گیا، اس کا دل نہیں کرتا ہم بستری کو، جب میں بلاتا ہوں نہیں آتی ہے، جب دل کرتا ہے تو کہتی کہ میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے کیوں شادی کی تھی؟ اب برداشت کرو، بھگتو۔ ہاں، اگر کوئی عورت آمدن تندرست بھی ہے، حیض بھی نہیں ہے، خامند اس کو بلاتا ہے اور نہیں آتی ہے تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ زنا نہیں کر سکتے آپ اگر بیوی کہنا نہ مانے۔ لڑکی کے والدین راضی نہیں ہیں تو شادی نہیں کر سکتی، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک والدین راضی نہ ہوں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نفل نہیں واجب ہے۔ عورت سامنے گزر جائے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا زینب قرآن، اللہ پاک قرآن حفظ کرائے، کامیاب کرے۔ ہم نے 2018 میں حج کیا، مدینے سے واپسی پر ہم سیدھے جدے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا حافظ قرآن جامعہ خیر مدارس سے دورہ مکمل کر لیا ہے، اللہ اس سے دین کا کام لے انشاءاللہ۔ ایک چیز نقد 5 لاکھ میں، ادھار 8 لاکھ میں، وہ جائز ہے۔ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سجدے کی آیت پر کچھ لوگ رکوع میں گئے، سجدہ نہیں، ان کی بھی نماز ہو گئی۔ طواف شروع کرتے وقت نیت کے لیے ایسے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، سامنے جب ہوں گے پھر ہاتھ اٹھائیں گے۔ پاکستان سے آنے والے جہاز کو جدے سے واپس کر دیا گیا، اس میں موجود احرام باندھ عمرے کی نیت کر ان سب کو دم ہے۔ دوران طواف حجر اسود پر ہر چکر میں استلام کرتے وقت پورا جسم حجر اسود کی طرف ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو اشارہ کر دیں تب بھی جائز ہے۔ قبروں پر یا مزاروں پر چادریں ڈالنا بدعت ہے۔ کہتے کہ ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر قبر پر کپڑا ڈالنا ناجائز ہے تو کعبے پہ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ تو کعبہ قبر ہے یا نہیں؟ اللہ کی قبر ہے؟ نہیں، کوئی کچھ حیا بھی ہے بات کہتے ہوئے۔ اور پھر کعبے پہ جو غلاف ڈالا گیا اس کو حضور پاک نے انکار نہیں فرمایا، قبر کے غلاف سے حضور نے انکار فرمایا ہے۔ پیر ہیں، گھڑ مارتے ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں۔
بعد نماز جنازہ ایک سلام کا بھی ثبوت ہے حدیث میں، لیکن افضل یہ ہے کہ سلام دونوں طرف ہو۔ یہاں کے جو حنبلی مسلک کے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ نماز میں تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے، جنازے میں ایک پھیرتے ہیں تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ ان کے اپنے اجتہاد میں یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب دو سلام کرو گے لفظ زیادہ ہوں گے تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے اس کو نماز کو عادت نہ بنائے، مستحب ہے کبھی پڑھے تو پڑھے ورنہ بہتر ہے کہ نہ پڑھے۔ نماز فجر کی سنت پہلے ہوتی ہے، اگر نہ پڑھ سکے تو بعد میں پڑھے۔ حلق کروانے کے بعد احرام پہ بال لگ جائے تو کوئی بات نہیں، چھٹک دے اور کیا کرے۔ خشک جوتا لگنے سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کس کو لگتا ہے خشک جوتے؟ کسی نے مارے ہیں جوتے ہیں؟ ویسے لگا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ عجیب مسئلے پوچھتے ہیں نا۔ میرا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ سود کے بارے میں کچھ علماء فرماتے ہیں کہ مکان لینے کے لیے قرضہ جائے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میری تحقیق یہ ہے کہ سود ناجائز ہے، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو چاہے انڈیا میں ہو۔ اگر ایک آدمی ہم نماز میں کھڑے ہیں، ساتھ والا آدمی گر گیا، اس کو کوئی دورہ پڑ گیا، ٹھیک ہے نماز توڑ دیں، اس کی بھی مدد کریں۔ میں نے عمرہ کیا، دوسرا عمرے کا ارادہ ہے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے سعی دوسرے دن کر سکتا ہوں، احرام نہیں کھول سکتے، پھر دوسرے دن کر سکتے ہو۔ اگر احرام کھول دیا تو پھر دم پڑ جائے گی۔ صفا کرنے کے بعد ابھی حلق نہیں کرایا کہ وضو ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں۔ احرام کے بعد عمرے کا دھونا احرام کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے۔ مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، حضور پاک نے خود کیا ہے، اللہ کے بندے، باقی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب دوسرا عمرہ کرے، بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر طواف میں کسی چکر میں ہم استلام نہیں کر سکے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر طواف اور صفا مروہ کے بعد حلق کرایا اور سر میں زخم آ گئے، کوئی بات نہیں۔ نماز میں بہتر ہے کہ اپنے سجدے کی جگہ کے دیکھو۔ بہرحال میں نے کل مدینے جانا ہے، مجھے رشتہ داروں نے کہا تھا بھی ہمارے بھی سلام عرض کریں، تو بالکل کریں۔ ایک آدمی نے کویت سے احرام باندھا، عمرے کا طواف کیا اور صفا مروہ کا صرف ایک چکر لگایا، کمرے میں چلا گیا، احرام اتار کے سو گیا، صبح دوبارہ احرام باندھ کے دوبارہ صفا مروہ، بالکل دم ہے، ساری رات تو کپڑا پہن لیا نا اس نے۔ دیکھو کویت سے سفر کر کے آیا، اتنی ٹکٹ بھری، اپنے عمرے کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ تھک گئے ہو وہیں بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ تسلی کر کے صفا کر لو، پھر جا کے اپنے روم میں سو جاؤ۔ بالکل مجبور ہو تو ویل چیئر پہ بیٹھ جاؤ۔ میں ہانگ کانگ میں ہوم ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، اس ہوم میں خنزیر اور شراب بھی، بہتر ہے کہ ایسے کام کو چھوڑ دو۔ بہرحال ایک حدیث ہے جو وضو کے ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھے، مستحب ہے، یعنی یہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے کہ اللہ نے خیر سے، اچھے کاموں سے روک دیں گے، برائی میں لگ جاؤ گے۔ غصے میں 2 طلاق دی، غصے میں 2 طلاق دی جاتی ہے، محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا۔